الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ العنکبوت کے یہ چھٹے اور ساتویں رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی گئی، ہر چیز اپنا ایک مقصد وجود رکھتی ہے۔ کسی چیز پر بھی ہم نگاہ ڈال لیں، چاند سورج ہیں، ان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ اسی طرح سے یہ پانی ہے، اس کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، ہوا ہے، پہاڑ ہے، سمندر ہے، یعنی ہر چیز کا ایک مقصد وجود ہے جسے وہ پورا کر رہا ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ تو بھلا انسان یہ کیسے بیکار ہو سکتا ہے؟ اس کا بھی ایک مقصد تخلیق ہے، اور وہ بڑا واضح ہے، اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، تو لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنا جو مقصد تخلیق ہے اس پر نظر رکھے، ہر لمحے اسے پورا کرے، اس لیے کہ اسے ایک دن اپنے خالق کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہ ہونا ہے، ایک ایک عمل کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو یہ بیان چل رہا ہے پچھلی آیات سے اس حوالے سے کہ مکہ میں اہل ایمان بہت ستائے جا رہے تھے، جو شخص بھی ایمان لاتا اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا جاتا تھا، اس کو طرح طرح سے ستایا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ اے میرے بندو، ایمان لانے والوں، یہ میری زمین بہت کشادہ ہے، بہت وسیع ہے، اگر تمہارا یہاں جینا دوبر کر دیا گیا ہے تو وہاں چلے جاؤ جہاں تمہیں میری بندگی کرنا آسان ہو۔ ہجرت کی طرف متوجہ کیا، اور یہی دیکھا جائے گا آخرت میں کہ کون اپنی جان کس حالت میں اپنے خالق کے سپرد کرتا ہے، بندگی کی حالت میں یا اللہ سے بغاوت کی حالت میں۔ اہل مکہ کو بھی خبردار کیا۔ پچھلی رکوعات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کا تذکرہ کیا، ان کے انجام بیان کیے کہ دیکھو اپنے زمانے کی وہ بھی بڑی طاقتور قومیں تھیں، لیکن دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ قوم فرعون کا ذکر آیا، قوم نوح کا ذکر آیا، قوم عاد اور سمود کا ذکر آیا، قوم لوط کا ذکر آیا۔ تو دیکھو کامیاب پھر کون ہے۔ تو اسی حوالے سے آگے بات چل رہی ہے کہ ان مکہ کے لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ کیوں غلط راستے پر قائم ہے، ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ یہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، نہ نفع نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ سنتے ہیں، بلکہ انہی کی حفاظت یہ خود کرتے ہیں۔ دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی قوم کو عملی سبق دیا تھا کہ جب وہ ایک فنکشن میں گئے ہوئے تھے، پیچھے سے ان کے بتوں کو کسی کا سر کاٹ دیا، کسی کے ہاتھ توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، اور جب وہ آئے تو بڑے ناراض ہوئے، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یا شرک کیا؟ ارے بھائی کیا معبود ہیں جو اپنا دفاع نہ کر سکے، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ یعنی ایک عملی سبق دیا انہیں کہ وہ صحیح راستے پر آئیں، سوچیں، عقل سے کام لیں۔ یہی چیز مکہ والے تھے،
تو آگے بات چل رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں، اگر ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کہ یہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کس نے کیا؟ تم اپنے ان معبودوں پر بڑا ناز کرتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح انہوں نے اس کائنات کی تخلیق میں کیا کردار ادا کیا؟ تو من خلق السماوات والارض، کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ وسخر الشمس والقمر، اور کس نے یہ سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، ایک حساب کا پابند کر دیا ہے۔ سورج دیکھیں کس طرح سے طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، بار بار یہ عمل ہو رہا ہے۔ چاند جو ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے، اس کا بڑھنا، اس کا گھٹنا کون کر رہا ہے؟ یہ ذرا سوچو۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ ہی ہے یہ تو کرنے والا۔ بھائی جب اللہ یہ سارے کام کر رہا ہے تو پھر اس کی بندگی کیوں نہیں کرتے؟ پھر اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں ٹھہراتے؟ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو پھر انہیں دھوکہ کہاں سے لگ رہا ہے؟ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں یہ کہ اللہ کی بندگی کرنے والوں کو کس طرح سے ستا رہے ہیں اور خود کس کی بندگی کر رہے ہیں؟ یہ دھوکہ ان کو کہاں سے لگ رہا ہے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کبھی ایک شخص غریب ہے تو وہ امیر ہو گیا، کوئی امیر تھا وہ غریب ہو گیا، یعنی یہ سب کس کے اختیار ہے؟ تمہارے معبود کیا کر سکتے ہیں اس رزق کے بارے میں؟ وَيَقْدِرُ لَهُ، اور اللہ جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ یہ سب اسی کی طرف سے آزمائش کے ذریعے ہے انسان۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کو علم ہے۔ پھر اور سوال کیا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں من نزل من السماء ماء، کہ کس نے آسمان سے پانی برسا ہے، یعنی کتنا ایک پورا میکینزم ہے کہ اللہ تعالیٰ سمندروں سے پانی اڑاتا ہے، آسمان کی طرف ہو جاتا ہے، انہیں کثیف کرتا ہے، گہرا کرتا ہے، ہوائیں ان کو لے کر جاتی ہیں، اور پھر وہی پانی جو ہے پھر بخارات سے واپس پھر مائع میں تبدیل ہو جاتا ہے اوپر۔ جب مائع میں تبدیل ہوتا ہے تو وہ وزنی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گرانا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی کیا اس کا ایک نظام ہے، تم سوچتے نہیں ہو اس پر؟ یہ کوئی اپنے آپ ایسے ہو رہا ہے؟ یہ تو کون ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور اس کے بعد اسی پانی سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو زندگی بخش دیتا ہے۔ یعنی کس طرح سے بارش کے ذریعے وہ زمین جو بنجر پڑی ہوتی ہے وہ لہلہا جاتی ہے، سرسب ہو جاتی ہے، شاداب ہو جاتی ہے۔ کس طرح سے دیکھیں بار بار تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ عمل ہو رہا ہے، اور وہ پانی اتنا برکت والا ہوتا ہے کہ وہ جس زمین پر پڑتا ہے وہ زمین نباتات اس سے بہت تیزی کے ساتھ پھلتی پھولتی ہے، یعنی وہ پانی ہی نہیں ہے، اس کے اندر نشو و نما دینے والے اجزاء بھی اس کے اندر۔ تو فرمایا کہ مردہ پڑی زمین کو زندگی بخشتا ہے۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور یہی کہیں گے یہ کام بھی اللہ کرتا ہے۔ تو بھئی جب سارے کام ہی اللہ کر رہا ہے اور کس کے لیے کر رہا ہے ذرا سوچو، یعنی الٹیمیٹ بینیفیشری کون ہے اس سارے پروسیس کا، اس سارے عمل کا؟ انسان کو ہی فائدہ ہے نا، انسان ہی اس سے مستفید ہوتا ہے۔ تو وہ اتنا خیر خواہ رب ہے تمہارا، تمہارے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، اور تم اپنے ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہے کہ تم کس لیے پیدا کیے گئے، تم اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے۔ تو اللہ کی بندگی ہی اصل میں انسان کا اصل سرمایہ ہے۔ اصل سرمایہ یہی ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں وہ اللہ کی بندگی کرے اور اپنے لیے اچھا سامان کرے۔ اب آخرت کے حوالے سے بات کی، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، ذرا غور کرو اس پر، إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ تو محض ایک کھیل اور دل کا بہلاوا ہے۔ جیسے بچے گلی محلے میں اکٹھے ہوتے ہیں جگہ اور
کھیلتے ہیں، کوئی بادشاہ بن گیا، کوئی وزیر بن گیا، ایک عارضی سا گھر بناتے ہیں، گھر میں بھی بچے اکٹھے ہو کر کوئی جھونپڑی سی بناتے ہیں، پردے تانتے ہیں، اس میں کھلونے رکھتے ہیں، کھیلتے ہیں، اور جب کھیل چکتے ہیں تو پھر اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی ایسی ہی ہے، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی کسی پیشے سے وابستہ، کوئی کسی پیشے سے وابستہ، لیکن ہمیشہ کسی نہیں رہتا۔ ہر ایک کا ایک عرصہ حیات ہے اور وہ کسی کو نہیں معلوم کتنا ہے۔ یہ بات زیادہ چونکا دینے والی ہے کہ جتنی بھی مہلت عمل اللہ نے کسی شخص کو دی ہے، نہیں پتا اس کو کہ کب یہ پوری ہو جائے گی، لہذا ایک ایک لمحہ اللہ کی بندگی میں بسر کرو۔ جو اللہ کی بندگی میں بسر کر لیا وہی یوں سمجھو کہ کیش کرا لیا اس نے اپنے لیے، آخرت کا سامان کر لیا اس نے۔ تو فرمایا کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک کھیل اور دل کا بہلاوا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور اصل زندگی کا گھر تو آخرت ہے، اس کی فکر کرو جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ اور ابھی حافظ صاحب تلاوت فرما رہے تھے کہ وَأَمَّا مَنْ طَغَى، سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھ رہے تھے، وَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے سرکشی اختیار کی اس دنیا میں اللہ کی، بغاوت کی اللہ سے، یعنی اپنے مقصد حیات سے ہٹ کر اپنی منمانی کر کے زندگی بسر کی، اللہ کی رضا کو ایک طرف رکھا یا کسی اور کی اطاعت اور بندگی میں اپنی زندگی بسر کر دی۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی پر ہی مر مٹا، تو فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ تو پھر جہنم ہے اس کا۔ اور پھر دوسری طرف وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے حاضری سے ڈر کے زندگی بسر کرتا رہا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے آپ کو خواہشات نفس کی پیروی سے بچایا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یعنی نفس میں خواہشات طرح طرح کی پیدا ہو رہی ہیں، تو جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کی بری خواہشات سے بچا کر رکھا، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ پھر کیا ہے؟ جنت ہے اس کا۔ تو بڑے مختصر دیکھیں ایک فقرے میں اللہ تعالیٰ نے ساری حقیقت کو واضح کر دیا۔ تو محترم بھائیو، یہ دنیا کتنی لمبی زندگی ہو، آخر ختم ہونے والی ہے، اور آخرت ہمیشہ ہے، اس کی تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے حوالے سے۔ لہذا اس کی فکر کرو، اور اس کی فکر، اس کی تیاری ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی بندگی کے ساتھ بسر کرو اس زندگی کو۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اصل زندگی کا گھر تو آخرت ہے۔ لو کانوا یعلمون، اے کاش لوگ اس بات کو جان لیں، اس بات کو پہچان لیں۔ تو جس نے پہچان لیا اس بات کو کہ آخرت ہی ہمارا حقیقی گھر ہے، تو پھر وہ اس کی تیاری بھی کرے گا۔ اور جس نے سمجھ لیا کہ بس آخرت تو ہے ہی نہیں، یہی تو خرابی تھی مشرکین مکہ کی، وہ کہتے تھے کہ کوئی آخرت نہیں ہے، ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اللہ دوبارہ کیسے زندہ ہو؟ وہ بھائی بار بار اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یاد دلایا ہے کہ دوبارہ زندگی ہوگی، اور یہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے تمہیں دی گئی ہے، اس کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.